ایک بادشاہ بے اولاد تھا۔ جب اس کی موت کا وقت نزدیک آیا تو اس نے وصیت کی کہ میری موت کے دوسرے دن جو شخص سب سے پہلے شہر میں داخل ہو میری جگہ اسے بادشاہ بنا دیا جائے۔ وصیت لکھ لی گئی۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ دوسرے دن جو شخص سب سے پہلے شہر میں داخل ہوا وہ ایک فقیر تھا جس کی ساری زندگی در در بھیک مانگتے اور اپنی گدری میں پیوند پر پیوند لگانے میں گزری تھی۔ امیروں اور وزیروں نے بادشاہ کی وصیت کے مطابق اس فقیر کو بادشاہ بنا دیا اور وہ تاج و تخت اور خزانوں کا مالک بن کر بہت شان سے زندگی گزارنے لگا۔ قاعدہ یہ ہے کہ حاسد اور کم ظرف لوگ کسی کو راہ میں دیکھ کر انگاروں پر لوٹنے لگتے ہیں۔ فقیر کے ساتھ بھی یہی ہوا جو اب بادشاہ بن گیا تھا۔ اس کے دربار کے کچھ امراء نے آس پاس کے حکمرانوں سے ساز بازی کر کے ملک پر حملہ کروا دیا اور بہت سا علاقہ حملہ آوروں نے فتح کر لیا۔ اس حادثے کی وجہ سے فقیر بادشاہ بہت افسردہ رہنے لگا۔ انہی دنوں میں اس کا ایک ساتھی فقیر اس کی ریاست میں آ نکلا۔ اس نے اپنے یار کو ایسی حالت میں دیکھ کر بہت خوشی ظاہر کی۔ اس نے اسے مبارکباد دی کہ خدا نے تیرا مقدر کس طرح سوار دیا ہے، تجھے خدا نے فرش خاک سے اٹھا کر تخت فلاک پر بٹھا دیا ہے۔ دوسرے فقیر کی یہ بات بالکل درست تھی۔ کہاں در در کی بھیک مانگنا اور کہاں پر تخت و تاج کا مالک بن جانا، لیکن اس شخص کو تو اب بادشاہ بن جانے کی خوشی سے زیادہ ملک کا حصہ چھن جانے کا غم تھا۔ کم بڑی آواز میں بولا، ہاں دوست، تیری بات تو ٹھیک ہے، تو غلط نہیں کہتا، لیکن تجھے کیا معلوم ہو کہ میں کیسی فکروں میں گرا ہوا ہوں۔ تجھے تو صرف اپنی دو روٹیوں کی فکر ہوگی، مجھے تو ساری رایا کی فکر ہے۔ دنیا کا تو یہ حال ہے کہ اگر یہ ہمیں حاصل نہ ہو تو مفلس ہونے کے غم کرتے ہیں، اور جب حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی محبت میں ہر چیز کو بلا دیتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ دنیا سے بڑھ کر کوئی بلا نہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اس حکایت میں یہ سچائی بیان فرمائی ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا اعزاز پا کر بھی انسان کو سچا سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اپنی طالبوں کو مسلسل کرم میں مبتلا رکھنا دنیا کی ایسی عادت ہے جسے بدلا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی شخص اس بات کا طالب ہے کہ اسے سچی راحت اور حقیقی سکون نصیب ہو تو اسے چاہیے کہ دنیا کی ہوس ترک کر کے اللہ تعالیٰ کا راستہ اختیار کر لے۔